قرآن کی آیتیں نازل ہوتے جائیں. دوسروں میں اور علی میں فرق یہ ہے، دوسروں کا عمل قرآن کی آیتوں کے مطابق ہوتا ہے اور علی وہ ہے کہ جن کے عمل کے مطابق قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن کی مسلسل تفسیر ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ سب مانتے ہیں کہ فضائل کے میدان میں علی ابن ابی طالب سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے. ہمارے خود ایک برادر ہیں، دوست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے جو ہمارے بعض برادران کہتے ہیں کہ صحیح ہے، شجاعت کے میدان میں سر فہرست علی ہے، سخاوت کے میدان میں سر فہرست علی ہے، عبادت کے میدان میں سر فہرست علی ہے، سیاست کے میدان میں سر فہرست علی ہے، سارے میدانوں میں سر فہرست علی ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ افضلیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے تو کہتے ہیں فلاں کا، پھر فلاں کا، پھر فلاں کا. عجیب بات یہ ہے کہ جب فضائل تلاش کرنے جاؤ کہ کسی کے فضائل نہیں ملتے سوائے علی کے، اور جب ترتیب بناتے ہیں تو ترتیب میں کسی اور کا نام، پھر کسی اور کا نام، پھر کسی اور کا نام، پھر کسی اور کا نام ذکر کرتے ہیں. قرآن نے ایک معیار قائم کیا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ کے نزدیک بیٹھنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو فضیلت حاصل ہے. جو بیٹھ جانے والے ہیں، رکنے والے ہیں، ان کے اوپر جہاد کرنے والوں کو فضیلت ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر میدان کے اندر علی اول ہے تو پھر مجموعی طور پر علی کا مقام پائی نہ جائے؟ علی کا مقام زیر نہیں ہو سکتا جبکہ علی کو علی بنایا گیا ہے، ہر میدان میں بلند بنایا گیا. اچھا، بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم افضلیت امیر المومنین کو تو مانتے ہیں، تمام صحابہ میں، تمام خلفاء میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب. لیکن اگر ہم خلافت کی بات کریں، حکومت کی بات کریں تو اس کے اندر علی چوتھے نمبر پر ہے. خلافت کے میدان میں علی چوتھے پر، افضلیت میں پہلے پر. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب افضل علی ہے تو خلیفہ بھی سب سے پہلے علی ہوں گے. کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، توجہ رکھیے گا، دلیل سنیے گا. کہ دلیل ہم قرآن سے دے رہے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے صاحب شریعت نبی تھے، اپنے زمانے کے رسول تھے، با فضیلت نبی تھے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد سپاہی تھے جناب طالوت کے لشکر میں، تو طالوت کا مقام داؤد سے کم ہے. لیکن کم مقام ہونے کے باوجود بھی وہ سردار ہے، داؤد سپاہی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو وہ سپاہی ہو، اور جو فضیلت کے اندر کم ہو وہ سید و سردار بنایا گیا ہو، وہ خلیفہ بنایا گیا ہو؟ تو جو رکھیے گا دلیلیں ہیں. دوسری دلیل کا وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ با فضیلت ہیں، اولوالعزم انبیاء میں شامل ہیں، صاحب شریعت ہیں. لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ خضر کی پیروی کرو، جیسا خضر کہتے جائے ویسے عمل کرتے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ افضل ہونے کے باوجود اپنے مفضول کی پیروی کر رہے ہیں. تو آپ نے جو معیار قائم کیا ہے کہ جو افضل ہوتا ہے اسی کی پیروی ہوتی ہے، جو افضل ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، یہ تو معیار ختم ہو گیا. یہ معیار تو قرآن ثابت نہیں ہوتا. جواب سنیے گا اور یہ جواب اپنے بچوں کو آپ منتقل کیجئے گا، کیونکہ آج کل اس انداز سے بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں یہ افضلیت والا قانون نہیں چلتا کہ جو افضل ہوگا وہی حکومت میں آئے گا، وہی خلیفہ ہوگا اور وہی امام بنے گا اور نائب رسول بنے گا. افضلیت والا قانون وہاں نہیں چلتا. ان سے عرض یہ ہے کہ باقیوں میں اور علی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ باقی وہ تھے کہ جن کو افضل بنایا گیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حق کے اطاعت انہیں نہیں دیا گیا، ان کو حق کے خلافت نہیں دیا گیا. افضل ہونا اور ہے، حق کے اطاعت ملنا اور ہے. لیکن علی وہ ہے کہ جن کو افضل بھی بنایا گیا، حق کے اطاعت بھی دیا گیا. اور اگر چاہے
علی ابن ابی طالب افضل نہیں بھی ہوتے، حق کے اطاعت اور حق کے خلافت ملا ہوتا تب بھی حق رکھتے تھے کہ پہلے خلیفہ ہوتے. اور یہ چیز نبی اکرم نے پہلی ہی دعوت کے اندر بیان کی جب دعوت ذوالعشیرہ رکھی اور کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا. کسی کا ہاتھ بلند نہیں ہوا، اسی کا ہاتھ بلند ہوا کہ جو سب سے کم سن تھا، عمر میں سب سے چھوٹا تھا لیکن کمالات میں سب سے بلند تھا. اس کا ہاتھ بلند ہوا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی مزے کی بات ہے، آج کے دور میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بہت ہیں. اس موقع پر لبیک یا رسول اللہ کسی نے نہیں کہا سوائے علی بن ابی طالب. اور آج جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ رسول کی سنت نہیں ہے، وہ علی کی سنت ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور علی کو مولا کہنا نبی کی سنت ہے. الحمدللہ ہم دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں. نبی کی سنت کو بھی تھاما ہوا ہے، علی کی سنت کو بھی تھاما ہوا ہے. تو اس موقع پر جب میرے علی کا ہاتھ بلند ہوا تو فرمایا، یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، فرمایا ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وہ وزیر، یہ میرا وزیر ہے، وہ خلیفتی من بعدی، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے. فاسمعوه واطیعوه، اب اس کی بات تم بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو. بات ختم ہو جاتی، میں آگے بات بیان نہ کرتا، لیکن جب محفل برخاست ہوئی تو ابو جہل ابو طالب سے کہتا ہوا چلا اب تو بھی اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. اس سے دونوں چیزیں واضح ہو گئی. یہ بھی پتا چل گیا کہ علی کی اطاعت واجب ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ابو طالب محمد کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے. تو علی کے پاس صرف افضلیت نہیں، حق کے خلافت بھی ہے. اس لیے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی یہی بات بیان کی. پھر شب ہجرت آئی تو اپنی امانتیں کس کے سپرد کی؟ نبی امین کہلائے جاتے تھے مکہ کے اندر. بڑی مشکل سے انسان اپنی ویل کو بلونگ کرتا ہے، اپنی ویل کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اگر آسانی سے ختم کر دی جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹا تھا، صادق اور امین ہونے کے بعد ہم سے فریب کیا. لیکن علی نے، نبی نے اپنی امانتیں اس کے سپرد کی جو نبی کی نگاہ میں امین تھا. کافروں کی نگاہ میں امین نبی ہے، نبی کی نگاہ میں امین علی. اور اس وقت علی کو اپنا جانشین بنا کر پھر خلیفہ بنا کر مکہ کو چھوڑا ہے. پھر جب مدینہ پہنچ رہے تھے، مدینہ میں انتظار کرتے رہے جب علی آئیں گے تو ساتھ میں داخل ہوں گے. وہ یہ بتا دیے نبی نے، میں مدینہ میں بھی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی میرے ساتھ نہ ہو. جو نبی کو علی کے بغیر قبول کرنا چاہتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں میں اکیلا تمہارے خدمت میں نہیں آؤں گا جب تک علی موجود رہے. علی کے ساتھ میرے مولا نبی مدینہ میں داخل ہوئے. اس کے بعد جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں. جب جنگ تبوک کا موقع آیا پھر فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی علی تو نبی نہیں ہے، باقی ہارون کی ساری صفات تیرے اندر ہے. تو میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے. تو یاد رکھیے گا علی کے پاس فضیلتیں بھی ہیں، علی کے پاس خلافت بھی ہے. اور اب موقع یا غدیر کا. لوگوں نے سوال کیا، آج ہم ٹی وی پر موجود تھے، ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر نے سوال کیا کہ یہ جو غدیر میں مولا کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں مولا کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی نئی بات ہو. ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں مولا کے معنی مختلف ہوتے ہیں. مولا کے معنی عربی زبان میں مختلف بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. وہ قرینہ بتائے گا کہ مولا کا مطلب کیا ہے، ورنہ مولا کا مطلب عربی زبان میں غلام کا بھی ہوتا ہے.
اگر کہا جاتا ہے یہ فلاں کا مولا ہے یعنی فلاں کا غلام ہے. اور کبھی عربی زبان میں مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے. اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. مولا کا مطلب غلام بھی, مولا کا مطلب آقا بھی, مولا کا مطلب مددگار بھی, مولا کا مطلب دوست بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غدیر کے موقع پر مولا کا کون سا معنی استعمال ہوا؟ تو قرینہ دیکھیے, نبی نکل رہے تھے حجۃ الوداع سے, اور جب غدیر کے میدان میں آئے تو 1,25,000 اصحاب کو ملا. جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلائے, پیچھے والوں کا انتظار کیا, سب کو حکم دیا کہ اونٹوں کے پالانوں کو ممبر بنایا جائے. دھوپ کا وقت تھا, نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی. ادا کرنے کے بعد خطبہ بیان کرنے لگے. خطبہ بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میری زندگی کا آخری سال ہے, اس لیے میں انی تارک تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل بیت. پھر اس کے بعد اپنے علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں. اس کے بعد فرمایا اب میں نے علی کو مولا بنا دیا ہوں, اب تمہاری ذمہ داری ہے آئے علی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور یہ کہے کہ علی میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا ہے. بڑے بڑے آئے اور کہتے رہے بخن بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ. اے علی آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو گئے. اس کا مطلب یہ وہ درجہ ہے جو دوستی والا نہیں ہے, یہ مددگار والا نہیں ہے, یہ صرف وہی درجہ ہے جو نبی کو حاصل تھا. اگر نبی کو تم اپنا آقا مانتے ہو, آج کے بعد تمہارا آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ پورا قرینہ بتائے گا کہ یہاں کس معنوں میں مولا کا لفظ استعمال ہوا. اور نبی نے پہلے ہی فرمایا تھا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم, کیا میں مومنین سے زیادہ ان کے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ جب وہاں پر اولا کا لفظ استعمال کیا تو فرمایا کہ کیا میں مالک نہیں ہوں؟ پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے. تو یہ قرینہ بتائے گا کہ مولا کا لفظ کس معنوں میں استعمال ہوا. پھر آگے نبی نے بھی ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ. اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس کو اطلاع دے جو موجود نہیں ہے, اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ علی ہی مولا ہے. یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ مولا کا لفظ کس معنوں میں استعمال ہوا. ورنہ ایک اور مولا کا لفظ ہے جو سورہ تحریم میں بھی آیا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ بھی ایسا ہے کہ جو ٹی وی پر ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جی کچھ قرآن کے سورے ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ ایک اور سورہ بھی میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, اس کی بھی چند آیات کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ چلے کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی موجود ہیں. سورہ تحریم کی آیت ہے ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اگر یہ دو عورتیں, کون سی دو خواتین ہیں آپ خود سمجھیے گا, اتنا طے ہے کہ انہی دو خواتین کو طلاق دینے کا بھی حکم آیا تھا. اب سمجھ آئے کہ رشتہ کیا تھا. ان دو خواتین کو آپ کہہ دیجئے اگر ان دونوں نے آپس میں مل کر آپ کو پریشان کیا تو فإن اللہ هو مولا, تو اللہ آپ کا مولا ہے, اور جبرائیل آپ کا مولا ہے, اور صالح المومنین یعنی امیر المومنین آپ کے مولا ہے, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور اس کے بعد آپ ملائکوں کو بھی اپنا مددگار پائیں گے.
تو مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. علی وہ مولا بھی ہے جو آقا اور مالک کے معنی میں آتا ہے، اور علی ہمارا وہ مولا بھی ہے جو مددگار کے معنی میں آتا ہے. اگر ان کے مقابلے میں آپ کو کسی مولا کی ضرورت ہوئی تو اللہ بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، امیر المومنین بھی مولا. اور یہ کمال ہو گیا. اب تک تو مولوی کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا نام آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے. اب پتہ چلا قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اس کو تم شرک کہو گے یا توحید کہو گے؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مولا، جبرائیل بھی مولا، امیر المومنین بھی مولا. اور یہ ایک مقام نہیں ہے، ایک اور مقام پر اللہ نے اپنے ساتھ دوسروں کے نام ذکر کیے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا اللہ کے ساتھ ہر چیز کو شریک کرنا شرک ہوگا، لیکن یہ پانچ حیثیت ایسی ہے جسے خود اللہ اپنے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. اللہ سلامت رہے. تو علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا ذکر مولا کے عنوان پر دونوں معنوں میں ہوا. سرپرست بھی ہے، آقا بھی ہے، مددگار بھی ہے. اور وہ علی نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا. خدا کی قسم اگر سارا عرب بھی میرے خلاف کھڑا ہو جائے میں کبھی فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوں، اپنے مقام پر ڈٹے رہنے والا ہوں. وہ علی کہ جو بچپن میں اجل کو چیر دینے والے، جوانی میں ان کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے علی کے علی بیٹے غازی عباس کربلا کے سفر میں جب باب کعبہ میں پہنچے تو وہاں شاہ فرماتے ہیں اتخوفون قوما یلعب بالطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو موت سے جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتی تھی، تو جوانی میں وہ کیسے کھیلنے والی ہوگی موت سے. اس لیے شجاعت علی ابن ابی طالب کا نام آ جائے صرف نام میں علی کافی ہے. ہم جنگ بدر سنتے ہیں، جنگ بدر کے اندر صحیح جناب حمزہ کا کارنامہ تھا، جناب عبیدہ کا کارنامہ تھا، لیکن علی کا کارنامہ اور ہے، باقی کا کارنامہ اور ہے. جب یہ تین مقابلے پر آئے مسلمانوں کے، ولید، عتبہ، شیبہ، یہاں سے علی ابن ابی طالب چلے، جناب حمزہ چلے، جناب عبیدہ چلے. ان 6 پہلوانوں میں سب سے چھوٹی عمر تھی علی ابن ابی طالب. اور جب مقابلہ ہوا ہے تو سب سے پہلے جس سے اپنے عریف کو واصل جہنم کیا وہ علی ابن ابی طالب. جنگ بدر میں پھر اس کے بعد جنگ کا سلسلہ جاری و ساری رہا. آپ جانتے ہیں کہ 35 یا 36 کافروں کو صرف علی نے واصل جہنم کیا، باقی 35 کو سارے مسلمانوں نے مل کر واصل جہنم کیا. تو معلوم ہو گیا کہ ایک علی سارے مسلمانوں سے بھی بڑھتا ہے. جنگ بدر کے اندر پھر یہ واقعہ پیش آیا، جناب اوکاشا توجہ رکھیے گا، لڑائی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یہ لو اوکاشا. ٹہنی کا ہاتھ میں آنا تھا، تلوار بن گئی اور اوکاشا تلوار سے لڑنے لگے. جنگ احد کے اندر بھی یہی ماجرا پیش آیا. عبداللہ بن جہش وہ بھی تلوار سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے پھر درخت کی ٹہنی توڑی، ان کے حوالے کی، تلوار بن گئی. اسی جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر ہی جناب ابو دجانہ انصاری
ان کی بھی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر کو ٹہنی نہیں ملی، صرف کھجور کا پتا ملا. وہ پتا ان کے سپرد کیا، بچے کا ہاتھ میں آنا تھا، وہ تلوار بن گئی. اور اسی جنگ کے اندر علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. اب سبھی کو انتظار ہے کہ ابھی ایک درخت سے ٹہنی توڑی جائے گی، علی کے ہاتھ میں آئے گی، وہ تلوار بن جائے گی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ علی کے لیے نہ ٹہنی توڑی جاتی ہے، نہ برگا پیش کیا جاتا ہے، نہ پتا پیش کیا جاتا ہے، بلکہ نبی آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے کہتے ہوئے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ سب کو ٹہنیاں دیتے تھے اور تلوار بن جاتی تھی، دے دیتے علی کو بھی ٹہنی، تلوار بن جاتی، فرق کیا پڑتا؟ شاید نبی کا جواب بھی آئے گا، جو بچہ جس کے گھر سے آتا ہے اسی کے گھر سے اس کے لیے سامان سفر بھی آتا. ایسی محبت پائی جاتی تھی علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے، جنگوں سے واقعی لڑا کرتے تھے اور پسند فرمایا کرتے تھے. نہج البلاغہ کا جملہ ہے، شاہ فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ، میں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کرتا ہوں. یہ بھی کتنی خوبصورت تعبیر ہے. یہ نہیں فرمایا میں اپنی دنیا سے، فرمایا میں تمہاری دنیا سے. کیونکہ جو اپنی دنیا تھی اس کو 3 طلاق دے کے فارغ کر دیا. کہتے تمہاری دنیا ہے، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا اکرام الضیف، مہمانوں کی عزت کرنا مجھے پسند ہے. توجہ رکھیے گا، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. مہمانوں کی عزت اور تکریم کرنا، ان کا خیال رکھنا علی کو پسند ہے. والصوم فی السیف، اور گرمیوں کے روزے رکھنا علی کو پسند ہے. والضرب فی سبیل اللہ بالسیف، اور تلوار سے راہ خدا میں جنگ کرنا علی کو پسند ہے. میں کہوں گا یا امیر مومنین، ان تینوں میں تو کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں مہمانوں کا استقبال، کہاں تیز دھوپ کے روزے، اور کہاں میدان جنگ میں مقابلہ کرتا ہوں. آخر بات کیا؟ سید رضی نے اس مسئلے کو حل کیا کہ بعض نرم دل ہوتے ہیں جو لوگوں کی خاطر مدارات کرنے کو پسند کرتے ہیں، بعض سخت دل ہوتے ہیں جو میدان میں جہاد کرنے کو پسند کرتے ہیں. علی وہ انسان ہے جو نرم دل بھی ہے، سخت دل بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کا مزاج اپنا مزاج ہی نہیں ہے، وہ مزاج الہی رکھنے والے ہیں. جہاں اللہ کو پسند ہے نرمی دکھائی جائے وہاں علی نرمی دکھاتے ہیں، جہاں اللہ کو پسند ہے سختی دکھائی جائے وہاں علی سختی دکھاتے ہیں. علی اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، علی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اس لیے علی فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد کرنا پسند ہے. اور اسی نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، خدا کی قسم میرے لیے 1000 مرتبہ بستر پر سکون کے ساتھ مردانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں میدان جہاد میں شہید کیا جاؤں. میدان جہاد کے اندر علی سے بڑا کوئی اور مجاہد نہیں ہے. اور پھر صرف ہم جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر و خندق کی بات کیوں کریں؟ شب ہجرت کی بات کیوں نہ کریں؟ شب ہجرت میں کیا شجاعت نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی؟ ایسی شجاعت کہ خدا فخر کر رہا ہے. خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، کہا جبرائیل اور میکائیل فیصلہ کرو، اپنے میں سے کس کی جان تم قربان کرنا چاہتے ہو اور کس پر قربان کرنا چاہتے ہو؟ جبرائیل کہنے لگے میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں. میکائیل عرض کرنے لگے کہ میں بھی اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں. ہم میں سے کوئی دوسرے کے اوپر جان قربان نہیں کر سکتا. کہا فرشتوں میں جسے بھائی بنایا گیا تھا وہ ایک دوسرے پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتے. زمین پر دیکھو، ایک علی اور نبی کو بھی بھائی بنایا گیا ہے. یہ دیکھو یہ بھائی کیسے ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند کر صلوات. اب پتہ چلا کہ علی اور نبی وہ ہے جو فرشتوں سے افضل ہے. جو فرشتے بھی مقام نہیں رکھتے تھے وہ علی اور نبی کا مقام تھا. شب ہجرت سکون کے ساتھ علی ابن ابی طالب بستر پر سو گئے
کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ اب محسوس کیجئے گا بعض لوگوں کے اندر میرے مولا کے پاس جو سواری ہوتی تھی وہ تیز رفتار نہیں ہوتی تھی۔ سوال یہ کسی نے کہا ہمیں مومن بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے گھوڑے کا انتخاب کیجئے جو تیز رفتاری سے مظاہرہ کرے۔ کہا کہ مجھے ایسے گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسے گھوڑے کی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ جب رنگ کا ماحول تبدیل ہو جائے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے تیز رفتار ہونا چاہیے، یا اگر وہ خود رنگ میں ہو اور دشمن بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کرے۔ علی وہ ہے کہ جو اس سے بھاگ جائے علی اس کے پیچھا نہیں کرتا، اور جو علی کے سامنے آ جائے علی کبھی پشت سے نہیں دکھاتا۔ اس لیے مجھے ایسے گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا جنگ صفین کے میدان میں علی ابن ابی طالب پشتوں پر پشتے لٹا رہے ہیں، مسلسل کافروں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے علی، دوسری طرف سے مالک اشتر، مالک اشتر کی نگاہ علی کے اوپر ہے۔ علی نے مارا میں نے بھی مارا، علی نے گرایا میں نے بھی گرایا، علی نے واصل جہنم کیا میں نے بھی کیا۔ دیکھتے جا رہے تھے، خوش ہوتے جا رہے تھے۔ آج میں اپنے مولا کے برابر ہونے لگا، صرف ایک کا فرق رہ گیا۔ جیسے یہ خیال آیا کہ میرے اور علی میں ایک کا فرق ہے، علی قریب تشریف رکھا ہے، مالک تو نے جس پر چاہا اپنی تلوار چلا دی، اسے واصل جہنم کر دیا، اسے مار دیا، اور تو اس بارے میں خوش ہو رہا ہے کہ تو میرے برابر ہو گیا۔ یاد رکھ میری تلوار ہر ایک پر نہیں چلتی، پہلے اس کی 7 نسلیں دیکھتی ہے، اگر اس نسل کے اندر کوئی محب اہل بیت آنے والا ہوتا ہے اس پر میری تلوار نہیں چلتی، جس کی نسلیں ہی ناپاک ہوتی ہے ان پر میری تلوار چلتی۔ یہ علی ابن ابی طالب کی تلوار اور ان کی شجاعت اور ان کی جرت ہے۔ لیکن اب سنیے گا قرآن کریم کے اندر ایک آیت بھی موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ بالشہداء بالقسط، اے صاحبان ایمان اللہ کے راستے پہ قیام کرو، اللہ کو گواہ بنا کر قیام کرو، جنگ کرو، لیکن وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن جب کسی قوم سے تم دشمنی کرو، اس سے جنگ کرو، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری جنگ کی وجہ سے تم انصاف کا دامن چھوڑو، عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑو۔ اعدلوا، عدل سے کام لیتے رہنا، ہوا اقرب للتقویٰ، کیونکہ یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ کمال ہو گیا، علی جنگ میں بھی ہوتے تھے تو انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ نے ایک منظر سن لیا، دوسرا منظر سنیے گا۔ جنگ صفین ہوئی، حاکم شام نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ میرے مولا نے دیکھا کہ جب پانی پر قبضہ ہو چکا ہے، کہا جاؤ کہیں سے جا کر پانی لے کر آؤ۔ حاکم شام نے کہا پانی کی اجازت نہیں ہے، جو بھی قریب آئے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ سارے علی والے دور ہو گئے۔ میرے مولا نے حکم دیا کہ اب لشکر بناؤ، مل کر بھرپور حملہ کرو، پانی پہ قبضہ کرو۔ حملہ ہوا، حاکم شاہ ان کے سپاہیوں کو دور بھگایا اور پورے دریا پر قبضہ کر لیا۔ جب علی کا قبضہ ہو گیا تو میرے مولا کے پاس آیا اور کہا کہ اب حاکم شاہ والوں کو پانی نہیں دیں گے۔ مولا نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟
قرآن یہ فرماتا ہے جب کسی سے دشمنی کرو تب بھی انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑو، پانی ان کے لیے بھی کھول دو اور ان کو کہو کہ اگر وہ بھی پانی پینا چاہے تو پانی پینے آ سکتے۔ وہ ایسے کمبخت تھے، پانی کے بہانے آئے، دوبارہ تلوار نکالی، دوبارہ جنگ کی، دوبارہ قبضہ کر لیا اور علی والوں کے اوپر پانی بند کر دیا۔ میرا مولا نے کہا کہ پھر دوبارہ سے لشکر بنایا جائے، پھر حملہ کیا جائے، پھر قبضہ کیا جائے، پھر حملہ ہوا، پھر قبضہ ہوا۔ کہا کہ مولا اب تو ان کو پانی نہیں دیں گے، یہ پانی کے بہانے آتے ہیں اور پانی پر قبضہ کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا پانی ہر انسان کا حق ہے، لہذا دشمن ہی صحیح ان کے لیے بھی پانی کھول دو۔ پھر پانی کھول دیا گیا، یہ پانی آتے تھے، لے جاتے تھے، سیراب ہوتے تھے۔ دشمن ہے لیکن علی نے درس دیا ہے دشمن ہو تب بھی اس کے ساتھ انصاف ہو، قربان ہو جائے ایسے انصاف پر۔ علی ابن ابی طالب نے کبھی بھی بے انصافی کا اظہار نہیں کیا، اور سب سے بڑی شجاعت یہی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اشجع الناس، شجاع ترین انسان وہ ہے۔ اچھا پہلی مرتبہ اگر کوئی روایت سنے گا تو یہ کہے گا اشجع الناس من غلب علی الناس، کیونکہ قافیہ ردیف بھی ملتا ہے۔ انسانوں میں شجاع وہ ہے جو انسانوں پر غلبہ رکھنے والا ہو۔ عام طور پر یہ تصور آتا ہے لیکن نہیں، نبی نے شاہ فرمایا شجاع ترین انسان وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جائے، شجاع ترین انسان تو وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی پر غالب آ جائے۔ اور علی سے بڑا شجاع کون ہوگا جو ایسے خواہشات نفسانی پر غالب آنے والا ہو کہ خندق کے میدان میں عمر بن عبداللہ تھوک دے تو کسی نے زودہ آئے اور پھر مقابلہ کر کے پھر واصل جہنم کرے۔ تو علی سے بڑھ کر اور کوئی شجاع نہیں۔ شجاعت کا ایک یہ انداز ہے انصاف کو معیار رکھنا، باقی رکھنا۔ دوسرا آپ شجاعت کا انداز سنیے گا اور پھر میں زحمت کو آپ ہی تمام کروں۔ شجاعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں کسی نے جرم کیا ہو اس کو اس کی سزا دینے کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کبھی کبھار انسان اپنے قریبی کو دیکھتا ہے، اپنے عزیز کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا، کہتا ہے یہ تو اپنا ہے، کیسے اسے سزا دی جائے۔ مولا نے باقاعدہ نہج البلاغہ میں جملے شاہ فرمائے، اور مولا کا انداز وہی تھا جو نبی کا انداز تھا۔ نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم وہ جو چوری کسی خاتون نے کی ہے، اگر انسان کی زبان صاف نہیں دیتی کہ کیسے وہ چغلے ادا کرے، لیکن اصول ہے نبی نے شاہ فرمایا اگر وہ چوری میرے خاندان کی، میری بیٹی کی ادا کرتی تو میں وہی حد جاری کرتا جو اس عورت پر جاری کی۔ بعین یہی جملے میرے مولا نے خطبے میں شاہ فرمایا خدا کی قسم جو غلطی ان گورنروں سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہیں، اگر وہی غلطی میرے بیٹے حسن و حسین سے ہوئی ہوتی تو میں وہی حد جاری کرتا جو ان پر جاری کر رہا ہوں۔ علی حقوق الہی کو قائم کرنے کے اندر بہت زیادہ شجاع تھے۔ خلیفہ سوم کا واقعہ ملتا ہے۔ خلیفہ سوم، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہے ولید، اور یہ سوتیلا بھائی ہے، دونوں کی ماں مشترک تھی، باپ الگ ہے، سوتیلا بھائی۔ یہ ولید وہ ہے کہ جس کو عثمان نے کوفے کا گورنر بنایا۔ جب گورنر بنایا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں نوشی بہت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اتنی اس نے مشروب کو پیا کہ فجر کی نماز میں اٹھے تو 2 کے بجائے 4 پڑھا دی، اور 2 کے بجائے 4 پڑھا کر کہنے لگے اگر کم پڑھائی ہے تو مزید پڑھا دوں۔ تو پیچھے والا نے کہا نہیں آپ نے بہت پڑھا دی، آپ کا بہت شکریہ، بس اتنی ہی ہمارے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد جو قریبی افراد تھے وہ آگے بڑھے، معلوم کیا کہ بھائی اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اتنا بھول جائے انسان کہ 2 کی بجائے 4 پڑھا دے۔ تو گفتگو کرتے کرتے محسوس کیا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ لوگوں نے شکایت کی اور کہا خلیفہ سوم کو کہ اس کو گورنری سے معزول کیا جائے، یہ تو شراب پیتا ہے۔
خلیفہ نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، استغفار ہو جائے گی۔ کچھ دن گزرے، اس کی حرکتیں اور واضح ہونے لگی، پتہ چلا کہ جمعے کا خطبہ اس وقت کے دن پڑھ دیا۔ اب لوگ بڑی تشویش ہوئی کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے، اور بھی بڑے محرمات برسر عام اس نے انجام دیے، جس کے بعد اس کی پوری شکایتیں اس زمانے کے خلیفہ وقت تک پہنچائی گئی، یہاں تک کہ خلیفہ نے ولید کو کوفہ سے مدینہ بلایا۔ جب مدینہ کے اندر یہ ولید آ گیا، اسی مدینہ کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی موجود تھے۔ دربار میں ولید کو بلایا گیا، کہا کہ اے ولید کہ تو نے یہ حرکت کی تھی؟ کہتا ہے ہاں میں نے کی تھی۔ کہا پھر تو توبہ کرتا ہے؟ کہا ہاں میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا، جاؤ، آپ کو ابھی ہم نے گورنر باقی رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سر عام برائیاں کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے گورنر مانیں؟ کہا کہ اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس کے فسق و فجور کے اوپر حد جاری کر سکے؟ تم میں سے کوئی اتنی جرأت رکھتا ہے میرے سامنے اس کے اوپر حد جاری کر سکے؟ سب گھبرا گئے، سب نے کہا کہ نہیں ہم حد تو نہیں جاری کر سکتے۔ ایسے موقع پر وہ کھڑا ہوا کہ جس کا ہر میدان میں ہاتھ کھڑا ہوتا، اور علی بن ابی طالب نے آ کر کہا اے خلیفہ اگر تو چاہتا ہے تو میں اس پر حد جاری کروں، اور بھرپور طریقے سے حد جاری کی، اور ولید کو 80 کوڑے لگائے، اور 80 کوڑے لگانے کے بعد وہ مولا زمانے بھی زمانے سے کہہ رہے ہوں جب تک علی زندہ ہے حکم الہی قائم رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی وہ نہیں ہے جو صرف خلیفہ ثانی کے زمانے میں لولا علی کی سند والے ہوں۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں خلافت کو حکم الہی کے اندر رکھنے والے بھی علی تھے، خلیفہ ثالث کے زمانے میں بھی خلافت کو حکم الہی کے دائرے میں رکھنے والے علی بن ابی طالب۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بلندر صلوات۔ اس طرح حقوق خدا کی حفاظت کی ہے علی بن ابی طالب، اور اسی عدل اور انصاف کا ماحول وہ تھا کہ جو قریبی لوگوں کو پسند نہ آئے، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہونے لگے اور وہ ہو کر شام کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ میرے مولا کو 19 رمضان میں روزے کی حالت میں نماز کی کیفیت میں ضربت مار کر شہید کیا گیا۔ علی کے سر مبارک ایسے ٹکڑے ہوا کہ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، حسن و حسین کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا۔ یا امیر المومنین جب آپ کو سر پر ضربت لگی آپ کے اصحاب ساتھ دینے کے لیے آ گئے، آپ کو سہارا دیا، بیت الشرف تک لے کر گئے، لیکن مجھے کربلا کا ایک ایسا غریب بھی ملتا ہے جس پر تیروں کی برسات ہوئی، وہ بھی پشت فرس سے زمین کربلا کی طرف آیا، لیکن نہ حبیب ہے نہ مسلم ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں کہ غریب کا لاشا خیمے تک لے کر چلا جائے۔ یا امیر المومنین آپ خوش قسمت ہیں، یہاں ساتھ دینے والے ہیں۔ مولا کو عائش سے ایسے بیت الشرف کی طرف لے جایا گیا۔ علی کی بھی عجیب شان ہے، وہ یہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ علی کا جنازہ اٹھا ہو، ایک مرتبہ مسجد سے بیت الشرف گیا، دوسری مرتبہ بیت الشرف سے نجف اشرف گیا۔ اے علی آپ اتنے غریب تھے، 2 مرتبہ آپ کا جنازہ اٹھا، شاید فرمائیں گے نہیں میرے بعد میرے دونوں بیٹے مجھ سے زیادہ غریب ہو گئے، میرا جنازہ اٹھا تو سہارا دینے والے تھے، ایک میرا غریب بیٹا حسن ہوگا، اس کا بھی 2 مرتبہ ہی جنازہ اٹھے گا، ایک مرتبہ بیت الشرف سے مدینہ رسول کی طرف، روضہ رسول کی طرف آگے بڑھے گا، جب تیروں کی برسات ہوگی پھر بیت الشرف آئے گا، پھر بیت الشرف سے جنت البقیع کی طرف جائے گا۔ یہ ایک میرا غریب ہے اور دوسرا میرا غریب ہوگا جس کا جنازہ 3 دن تک چلتی رہتی پر پڑا رہے گا۔
کوئی دفنانے والا نہ ہوگا. یا امیر المومنین ساتھ دینے والے آپ کے ہیں, آپ کا جنازہ لے جانے والے ہیں. روایت سنیے گا. رومیو نے ایک مرتبہ شیعہ نے حیدر کرار کو گرفتار کر کے روغن کو ابال کر اور اسے گرم کر کے ایک ایک شیعہ کو اس روغن میں ڈال کر شہید کر دیا. آخری شیعہ جب رہ گیا تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جا کر اپنے مولا کو بتا دینا اگر دوبارہ یہاں کا رخ کیا تو یہ حال ان کے شیعوں کو کیا جائے گا. شخص یہ کہتا ہے کہ میں جب جا رہا تھا کوفے کے راستے میں تو چلتے چلتے میں نے اپنے ان دوستوں کی زیارت کی کہ جنہیں میں شہید ہوتا ہوا دیکھ چکا تھا. میں نے سوال کیا کہ تم کیسے زندہ ہو گئے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج کی رات ہمارا مولا ذوی اثر رخصت ہو گیا, اس لیے خدا نے ہمیں اجازت دی ہے جاؤ تم دوبارہ زمین پر جاؤ اور اپنے مولا کے لیے گریہ کرو. میں کہوں گا اے پروردگار, کچھ ہمارے بھی آباء و اجداد میں سے مرحومین تھے, ان کی بھی تمنا تھی کاش وہ بھی 19 اور 21 رمضان میں ہوتے, اپنے مولا کا غم مناتے. میرا دل کہتا ہے انہیں بھی زمین پر آنے کی اجازت ملتی ہوگی, وہ بھی ہمارے ساتھ مجلس میں آتی ہوں گی اور علی پر روتے ہوں گے. اور علی اتنے مظلوم تھے, مولا کی قبر بنائی گئی تو قبر کو مخفی رکھا گیا. 100 سال تک علی کی قبر مخفی رکھی گئی. حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اور اس ملعون نے ایک ایک مقام پر جہاں پر احتمال تھا کہ علی کی قبر موجود ہے نقش قبر کی, کہیں سے علی کا لاشا نہ نکلا, علی کا جنازہ نہ نکلا. مایوس ہو گیا. میں کہوں گا اے امیر المومنین, یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا, لہٰذا آپ کی لاشیں کی بھی احترامی نہیں ہوئی. لیکن مجھے کربلا میں ایک لاشا ایسا بھی نظر آتا جس کو قبر میں چھپایا گیا تھا تاکہ اس کی بھی بے احترامی نہ ہو. لیکن جب شام غریب آئی, سروں کو گنا گیا, ایک سر کم پایا, سوال کیا وہ سر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ پشت خیمہ کسی کو حسین نے دفنایا تھا. ایک وہ علی تھا کہ جس کی قبر کی حرمت باقی رہی, ایک یہ کربلا کا علی اصغر ہے جس پھول کو قبر میں چھپا دیا. لیکن ظالموں نے لال بندی کی, نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, نیزوں کو زمین میں گاڑا. ایک نیزے کا پردہ تھا, لاشا آسمان کی طرف بلند. ماں میرے باپ نے بیویوں کو رک کر کے کہا ہوگا اے بیویوں ذرا میرے لال کا تو ماتم کرو. میرا لال 2 مرتبہ مارا گیا, ایک مرتبہ حرملہ کے دین سے, دوسری مرتبہ نیزے برداروں کے دین سے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ان کو نہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رحمان حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو علی اور اولاد علی کے محبین میں سے قرار فرما. پروردگارا تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما. بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد علی ابن ابی طالب کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرما. اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما. تمام مقامات مقدسہ جو فی الوقت
مسمار ہیں جنت البقیع کے، جنت المالا کے، ان کے تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ ظالمین قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت امیر المومنین پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ موت کی پہلی گھڑی علی ابن ابی طالب کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہماری قبروں کو پنجتن پاک کے انوار سے منور فرما۔ تمام مظالم سے انتقام کے لیے، بالخصوص مسجد کوفہ میں ڈھائے جانے والے ظلم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم سید موسیٰ رضا ابن سید محمد رضا، عسکری بیگم بنت سید محمد باقر، مرزا اشفاق حسین ابن مشتاق حسین، ناہید حسین ابن سید موسیٰ رضا، سیدہ ناہید حسین بنت سید موسیٰ رضا، سید یوسف حسین ابن سید خورشید حسین،